اللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھی۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد بڑا خوبصورت انتظام ہے اور بہت زیادہ تعداد میں آپ احباب تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا یہ نذرانہ بارگاہ نبی رحمت علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مستحب ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نفل ہوتی ہیں، کچھ سنت ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک چیز اہل بیت نبوت کا پیار ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اور حضور کی اولاد سے محبت نہیں ہوگی تو پھر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ شورا کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی۔ آپ کا انتظام مکمل ہے جی، آپ بڑے آرام سے سکون سے سب حضرات تشریف رکھے، اتنا پیارا بندوبست ہے جی آپ کا۔ اب تو محفل سننے کی باری آ گئی ہے نا جی، کام کرنے کی ختم ہو گئی۔ تو آپ لوگ تشریف رکھیں بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے۔ پنکھا نہیں چلائیں، یہاں تو آپ سب کو پنکھا چلا کے دیتے نا، پھر تو بات تھی۔ تو جتنی گرمی مجھے لگ رہی ہے باقیوں کو بھی تو اتنی لگ رہی ہے نا، تو تھوڑا نامناسب ہے۔ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ نے موسم کو اعتدال میں اپنے فضل سے کرنا شروع کیا ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ دوستو توجہ کرنا، دلیل سورہ شورا کی وہ آیت جو میں نے تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ حضور کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری طور پر اب آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ پہلے حضور تجارت کرتے تھے لیکن اعلان نبوت کے بعد ڈیوٹی بڑی بڑھ گئی تھی دین کی۔ کوئی آدمی صبح آ جاتا ہے دین سیکھنے، کوئی دوپہر کو آ جاتا، جنگ ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، اتنا وقت نہیں ملتا علماء کو بھی، مشائخ کو بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھی اب ظاہری طور پر اتنا وقت نہیں بچا تھا کہ الگ سے تجارت کی جائے، کاروبار کیا جائے اور پھر لا کے اس سے نظام زندگی کو چلایا جائے۔ صحابہ نے اس بات کو محسوس کیا اور محسوس کر کے حضرت عباس حضور کے چچا ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ تھوڑے سے پیسے ہم نے جمع کیے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام ہمیں تبلیغ کرتے ہیں ہم اس کا کوئی اجر تو نہیں دے سکتے، پر چلو یہ تھوڑا سا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ حضرت عباس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قبول کر لیا جائے، حضور ہم کوئی آپ کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، تو یہ تھوڑا نذرانہ ہے حضور، نہ یہ اصحاب صفہ کے لیے ہے نہ یہ مسجد کے لیے ہے، یہ خالص آپ کے لیے قبول کر لیں۔ جب صحابہ نے یہ بات کی تو اللہ کریم نے قرآن مجید نازل فرما دی، فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ یہ جو میرے قریبی لوگ ہیں نا، قریبی، ان سے محبت کرنا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے؟ تو محبوب نے فرمایا علی سے، فاطمہ سے اور ان کی اولاد سے۔ حضور کی چاروں بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ساری اہل بیت میں شامل، لیکن ان لوگوں کی محبت خاص کر کے، کیونکہ حضور نے فرمایا اس بیٹی سے میری اولاد چلے گی، خاص کر کے اہل بیت سے پیار کریں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، جو صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے نبی پاک اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں ابن عساکر کے حوالے سے حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں نواسے نواسیاں سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے تھے۔ آج کل تو ہمارے پاس ٹائم کو نہیں نا بچوں کو دینے کے لیے، اور ہمارے دیہاتوں میں تو کوئی اپنا بچہ بھی اٹھا کے باہر لے آئے تو لوگ اس کو مذاق کرتے ہیں، کہتے لگتے نے تین روٹی تاں لب دیے جو تو بال کھڑائے تھے، یعنی اپنا بچہ اس کا، لیکن وہ اٹھا لے تو اس کے لیے یہ بات بھی بڑی عجیب ہے۔ تو امام حسن امام حسین سارا دن مسجد نبی میں رہتے تھے، پر پھر بھی حضور کا پیار۔ ایک دن فرمایا جاؤ فاطمہ سے کہو حسن حسین کو بھیجے، میرا ملنے کو دل کر رہا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے حضور ابھی تو یہاں تھے، فرمایا بس دل کر رہا ہے نہ بلاؤ ان کو۔ تو امام حسن آنے لگے گھر سے، تو حضور انتظار کر رہے ہیں، تھوڑی دیر ہو گئی انہیں آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لگتا یہ ہے کہ ان کی اماں نہلا رہی تھیں، خوشبو لگا رہی تھی کہ تم نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے جانا ہے۔ کچھ دیر ہوئی آنے میں، اور جیسے امام حسن تشریف لائے، سیدہ پاک کا دروازہ کھلا، امام حسن آئے، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو حضور نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے، اور حضور نے یوں بازو کھولے اور چہرہ میرے نبی پاک کا خوشی سے کھلکھلا اٹھا۔ اور مزے کی بات ہے حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ دوڑے نہ حضور کی طرف آئے، حضور نے یوں بازو مبارک کھول دیے، امام حسن آ کے سینے سے لگے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر پہلے حضور مسکرا رہے تھے، اب نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور جس طرح انسان کسی سے مل کے جذباتی ہوتا ہے، حضور فرمانے لگے اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور اگلے لفظ بڑے شاندار ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے اے اللہ جو میرے حسن سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما، ان سے پیار کر۔ پیار کس طرح ہوتا ہے بھلا؟ محفل کرا کے کہ جلسے میں کہا صاحب نے کہ کہو یا حسین تو کہہ دیا۔ پیار کا معنی یہ ہے کبھی کبھی گھر میں ہم بیٹھے ہوں، کوئی کام نہ ہو تو ہمارا دل کرے یار آج جاؤں نا کسی نعت خواں کے پاس اور اسے کہوں یار سنا مجھے نبی پاک کی شان میں کوئی شعر، گھر کوئی بات، کسی عالم سے کسی سے جا کے کہوں کہ یار کوئی 2 حدیثیں پڑھ، امام حسن اور حسین کی شان سننے کو دل کر رہا۔ اور یہ جو ہم ہر وقت حوالہ دیتے رہتے ہیں نا اپنے بچوں کو کہ پتر انجینئر بن جا، وہ فلانے کا بچہ دیکھ انجینئر بن گیا تو جھاڑو سے پیسے اکٹھے کر رہا ہے، پتر ڈاکٹر بن جا، وہ فلانے کا بچہ بن گیا تو چاہے وہ ڈاکٹر بیچارہ جعلی دوائیاں لکھ کے دیتا ہو، جس کی ہم مثال دیں میڈیکل ریب والوں سے لے لیتے ہیں ایک بڑی کار اور پھر ان کی دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، بچوں کو کن کن کی مثالیں دے رہے، ڈاکٹر بن جا، انجینئر بن جا، کاروباری بن جا، خبردار بچوں کو جب بھی مثال دو یا امام حسن کی دو یا امام حسین کی دو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، مثال دو تو امام حسنین کریمین کی مثال، ان کی یار کبھی کبھی اکیلے بیٹھے اپنے نجی دوستوں کی محفل میں، جب محفل بھی نہ ہو، ٹوپی بھی نہ ہو سر پہ، روٹین میں بندہ بیٹھا ہو تو بات چھڑے تو محفل میں تو سارے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا حسین، کبھی تنہائی میں سجنوں کے بیچ بیٹھ کے بھی کہا کر الحمدللہ میں امام حسین کا غلام ہوں۔ یہ باتیں نجی محفل میں بھی کرو کہ الحمدللہ امام حسن کے غلام ہیں، اس کو صرف رسم بنا کے نہ کرو دوستو۔ ایک بات تو یہ کہ اہل بیت سے پیار کرے، اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت کا طریقہ اپنائیں۔ ہمارے گھروں میں بڑی آزمائشیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بہت سارے لوگ صرف اس لیے کمزور ہو گئے ہیں کہ گھر کے اندر بڑے کمزور ہیں، بڑا سیاںا نوجوان سمجھدار عقل مند دانا بینا، لیکن بیچارہ پریشان ہے، صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ کیوں کہ ساری زندگی اپنی بیوی اور اپنی اماں کے جھگڑے سے ہی باہر نہیں آ سکا، ساری زندگی۔ آپ یقین کریں نوجوان آ کے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کس مصیبت میں الجھ گئے ہم، اماں اپنی مرضی سے ہی پسند کر کے لائی تھی، اب میرے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی۔ تھوڑا تھوڑا گھروں کے اندر حالات بگڑ رہے ہیں،
اور یہ جو باہر لوگ لڑتے ہیں نا ایسے ہی موٹر سائیکل پہ جاتے کسی سے جھگڑا کر لیتے ہیں، یہ بیچارے گھر سے لڑ کے آئے ہوتے ہیں۔ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو استاد گھر سے بیوی سے یا اماں سے یا بہن بھائی سے ناراض ہو کے آئے وہ کلاس میں بیٹھ کے سبق نہ پڑھائے، ورنہ وہ غصہ کسی کا ہے نکال کسی اور جگہ دے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ یہ کام نہیں کرے، وہ کوشش کرے کہ ان چیزوں کو دبائے۔ اب حضور نے ہمیں طریقہ بتایا گھر بنانے کا طریقہ۔ سب سے پہلی بات بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، پر ترغیب و ترہیب میں بالتفصیل ہے، ایک دعا مانگی تھی نبی پاک نے۔ آج کوئی پیر اپنے بچوں کے لیے یہ دعا نہیں مانگتا، کوئی مولوی نہیں مانگتا، آپ بھی نہیں مانگیں گے، پر حضور نے مانگی ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جڑے کوئی بھی نہیں تو سر بھی نہیں لایا انہوں نے بھی آ رہی ہے، یہ دونوں کام نہیں کیتے، آ رہی ہے نا جی ماشاءاللہ صاحب کو۔ میرے عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی اہل بیت کے لیے دعا مانگی۔ جب بندہ کسی کے لیے دعا مانگتا ہے نا تو کوئی بڑا پیارا ہی ہو تو اس کے لیے دعا مانگتا ہے، اور جب باپ اولاد کے لیے دعا مانگے تو جو شے سب سے اعلیٰ ہو وہ مانگتا ہے۔ نبی پاک نے دعا مانگی، سبحان اللہ۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ پیسے نہ دینا، فرمایا ضرورت کے مطابق روزی دینا، ضرورت کے مطابق۔ اور ترغیب و ترہیب میں لفظ ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ میرے گھر والوں کو ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ مانگتا ہے کوئی فاقہ ایک وقت کا اپنے بچوں کے لیے؟ پیروں کے بچے تو شہزادے ہیں، وہ ٹائم پہ ہی خوابیں آنے لگ جاتی ہیں کہ اے بڑا ولی ہوئے گا، وقت نال ہی خواباں مریداں مشہور ہو جاتی ہیں۔ 4 بندے ادھر ہیں، 5 ادھر ہیں، پیر صاحب کی پجارو علیحدہ ہے، بیٹے کی پجارو علیحدہ ہے، یہ نظام ہے۔ نبی کریم نے دعا مانگی اے اللہ میرے گھر والوں کو فاقہ دے، فاقہ۔ اور یارو سب کی بیٹیاں دکھی ہیں اپنے گھروں میں، کسی سے پوچھ لو کہتا بیٹی بڑی پریشان ہے، پر اس مجمع میں کوئی اتنا غریب آدمی بھی بیٹھا ہے کہ جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی اتنا غریب؟ ایک بی بی برتن دھونے والی آتی ہے، ایک کپڑے دھونے والی آتی ہے، ایک صفائیاں کرنے والی آتی ہیں، پھر بھی ساری عورتیں پریشان ہیں۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ بیٹی اور سب سے شان والی بی بی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، سب سے شان والی۔ حضور نے فرمایا یہ علیحدہ ہے ہی نہیں، الفاطمہ تو بدعۃ منی، یہ الگ نہیں ہے، فرمایا یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ۔ پر پڑھو نا بخاری مسلم، بی بی صاحبہ خود مٹی گوند کے اپنے گھر میں لیپا پوتی کرتی، جھاڑو دیتی، آٹا گوندتی۔ امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں، 11 مہینوں کا فرق ہے، دونوں بچوں کو سنبھالتی۔ وہ میں نہ سفر کرتا رہتا ہوں زیادہ، کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ہمارے بچے گاڑی چلاتے ہیں نا، وہ ادھر میں ذرا دور نکل گیا راولہ کوٹ کی جانب، تو بچہ گاڑی چلاتے چلاتے نا تو بازو بھی دبا رہا تھا بعد میں اپنے کہ سٹیئرنگ پھیر پھیر کے میں تھک گیا۔ مجھے بتاؤ ہمارے ملک میں جب کسی کو سزا دیتے ہیں نا تو اس کو چکی پیسنے پہ لگاتے ہیں جیلوں میں، پتہ ہے آپ کو؟ کہتے ہیں چکی پیسو۔ تو جس خاتون نے روز چکی پیس کے آٹا بنانا ہو، اور نازک ہوتی ہیں خواتین، اور پھر یہ تو شہزادی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں بی بی صاحبہ چکی پیستی تھی، پر کبھی چکی پیسنے کی بات کرو تو صحیح، چکی پیسنا کوئی آسان کام ہے؟ ہر جگہ تو مشین آ گئی، جو آتے حضرت فاطمہ چکی پیس کے، چکی شہزادے بنا دیا، اپنے بچوں کو اتنی سہولتیں دے دیں، ان کو تو دھوپ بھی بڑی لگتی ہے۔ یہ لوگ جہاد کریں گے، یہ میدانوں میں نکلیں گے؟ جو دوپہر کی روٹی نہ پکی ہو تو توڑ دیتے ہیں جناب ٹی وی، اور دیوار سے دے مارتے ہیں موبائل، جن کے اندر صبر ہی نہیں ہے، وہ لوگ میدانوں میں نکلیں گے؟ بی بی صاحبہ چکی پیستی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مولا علی نے کہا سیدہ فاطمہ سے کہ فاطمہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا جتنی تم مزدوریاں کرتی، چل حضور کے پاس کنیزیں آئیں، ایک نوکرانی لے آ، تیرا کام کاج میں ہاتھ بٹائے گی۔ بی بی صاحبہ حاضر ہوئیں، اللہ اکبر۔ او بھائی پیو ہوئے ماڑا تے تھی آ جائے کچھ لین، تو وہ کہندا جے وک جانا ہے پر ایدی گل پوری کرنی، اور اگر باپ وہ ہو جو کائنات کی جھولیاں بھرتا ہو۔ حضرت فاطمہ آئیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کنز المال میں لفظ ہے، کہتے یوں کر کے جب ہاتھ کھولے نا سیدہ فاطمہ نے تو موٹے موٹے چھالے تھے، کہتے ہیں حضور نے گردن چکائی تو آنسو نکل گئے میرے نبی پاک، اور حضور نے یوں کر کے آنسو پونچھ ڈالے، پتر کدھر آئی ہو؟ عرض کی ابا جی میں نہ آتی،
پر علی کہہ رہے تھے کہ ایک کنیز لے آ، تیرا کام میں ہاتھ بٹائے گی۔ اللہ کے رسول اٹھے، بیٹی کا ماتھا چوما، حضور نے کھجور اور دودھ پلایا اور پھر فرمایا فاطمہ گھر جا میرا بیٹا، میں تجھے خالی نہیں بھیجتا۔ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمد شریف پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر کہا کر، رب تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب جب یہ تسبیح پڑھے گی غلام آزاد، سیدہ فاطمہ خوشی سے چہرہ کھل گیا، کہنے لگی کمال ہو گئی، میں کو غلام لینے آئی تھی، نبی پاک نے مجھے سینکڑوں غلام عطا کر دیے۔ اور حضور فرمانے لگے بیٹے گھر جا، یہ تسبیح پڑھ، پر چکی تو نے خود ہی پیسنی ہے۔ گویا حضور نے کہہ دیا کہ آٹا تو نے خود ہی گوندنا۔ اور مزے کی بات، امام حسن کہتے ہیں میری ماں مزدوروں کی طرح کام کرتی تھی سارا دن، اور رات کو جب ہم گھر آتے، میرے والد آتے تو میری اماں سب کو کھانا دیتی، پھر سلا دیتی۔ کہتے جب سب سو جاتے تو پاک رسول کی پاک بیٹی مصلی بچھا لیتی۔ یہاں لوگ تھکی تھکی نمازیں نہیں پڑھتے، باقی سارے کام بھاگ بھاگ کے، نماز کا ٹائم آیا تو کرسی منگا لی، باقی سارے کام بھاگ دوڑ کے۔ خدا را سمجھو، سارا کام دن میں کرنا اور ساری رات مصلی پہ بیٹھنا۔ اہل بیت کا پہلا طریقہ سادگی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا مجبور نہیں کچے مکان میں رہنے کی، وہ تو جنت کی مالکہ ہیں، وہ تو اشارہ کریں ہر شے آئے، پر کچا مکان سیدہ فاطمہ کی پسند ہے۔ ایک وقت فاقہ کرنا یہ بی بی صاحبہ کی چاہت ہے، سادے کپڑے پہننا یہ مولا علی کی پسند ہے۔ بھائی 3 دن اسی طرح گزارا کرنا یہ امام حسن اور حسین کا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یاد رکھو۔ اذان کتنے بجے جی؟ یہاں اذان کتنے؟ 8 بجے ابھی ٹائم ہے اذان میں، کہتے ہیں یہ 7:45 بجے اذان ہوگی۔ میرے بھائی غور کریں میری بات پر، چند باتیں اور عرض کرتا ہوں آپ سے۔ فاقہ، مجھے ایک دوست ایک دفعہ کہنے لگے، دور سے انہوں نے فون کیا، کہنے لگے پیر صاحب ہم لوگ ذرا کو بات کرتے ہیں تو بے ادب ہو جاتے ہیں، ویسے کچھ چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، آپ لوگ تقریر کر لیتے ہیں ہم سن لیتے ہیں، اور کہیں ہم الجھ بھی جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بات کریں، کہنے لگے جی یہ سمجھ نہیں آئی، آپ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن امام حسن بھوکے پیاسے رہے، تو ایک دن بندہ روٹی نہ کھائے اس سے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ انسان ہے، اس کا وجود پانی بھی مانگتا ہے، روٹی بھی مانگتا ہے، آرام بھی مانگتا ہے، اور پھر اس سے متضاد یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ 3 دن بغیر کھائے پیے رہے، اور پھر جب جہاد کیا تو دلیری سے کیا، بڑے بندوں کو قتل بھی کیا، یہ آپ کیا بات بتاتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو میرے اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ نور والے لوگوں کو ظاہری روٹیوں کی کوئی ضرورت، فقیر جو ہوتے ہیں نا، فقیر وہ روح سے سفر کرتا ہے، روح تھکتی نہیں۔ دوسری بات جو تجھے سمجھانی ہے وہ میں سمجھاتا ہوں، چونکہ ہر آدمی کی سمجھ میں روحانی مسئلہ نہیں آتا، خشکی بھی بڑی ہے ذہنوں میں آج کل۔ میں نے کہا بھائی بالکل نہیں رہا جاتا، رمضان المبارک میں دوپہر کے وقت، عصر کے وقت بندے نڈال ہو جاتے ہیں، اور روزہ کھول کے بھی لوگوں کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک دن کھانا نہ کھانے کو ملے تو انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، پر جن کو بچپن سے عادت ہو بھوکا پیاسے رہنے کی، توجہ ہے میری بات پر، جن کو بچپن سے، ان کے لیے مشکل۔ پڑھیے امام راضی کی تفسیر کبیر، امام صاحب نے لکھا ہے کہ امام حسن اور حسین بیمار ہوئے تو سیدہ فاطمہ نے منت مانگی، اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ بچے ٹھیک ہو گئے، سیدہ پاک صبح اٹھی روزہ رکھنے کے لیے، مولا علی بھی اٹھے روزہ رکھنے، کہتے ہیں ہم دونوں اٹھے تو بچے بھی دونوں اٹھ گئے۔ ایک کی عمر 7 سال کے قریب ہے، دوسرے کی 8 سال کے قریب ہے، ساڑھے سیانے ہوندی عمر ہی کوئی نہیں۔ کس عمر وچ بندہ ٹھنڈا ہوندا ہے جی؟ ہے کوئی؟ اسی پنجابیاں اسی تے بہانے ہی بڑے رکھے، نکا ہوئے تے آندے نے بال اینوں پتہ ہی نہیں، تے وڈا ہو جائے تے کہندے نے خون گرم ہے، لہٰذا یہ کسی دی گل برداشت کردا، تے جے وڈیرا ہو جائے تے آندے نے ہن تینوں سمجھ نہیں نہ لگدی، تے سیانا کدوں ہونا سو؟ ہر عمر کا تو کوئی نہ کوئی بہانہ آپ نے بنایا ہوا ہے، ہم تو بڑا ہونے نہیں دیتے بچوں کو۔ 7 سال عمر امام حسین کی، 8 سال امام حسن کی لگ بھگ۔ روزہ رکھ لیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت فرمانے لگے فاطمہ روزہ تو رکھ لیا تو گھر میں تو شاہی کوئی نہیں کھانے کے لیے، تھوڑی کھجوریں اور سرکہ۔ پھر فرمانے لگے چل بندوبست کرتا ہوں، کہیں سے تھوڑے سے جون لائے، حضرت فاطمہ نے چکی میں پیسے، 4 بندوں کا روزہ تھا، 3 روٹیاں پکیں، تھوڑی کھجوریں، تھوڑا سرکہ، پانی کے 2 پیالے اور 3 روٹیاں رکھ کے تو انتظار ہونے لگا۔ وہ جو آخری 10 منٹ ہوتے ہیں نا روزہ کھلنے والے، وہ گزرتے ہی نہیں،
وہ لمبے ہو جاتے ہیں، چونکہ وقت پر نظر ہوتی ہے نا، جب نظر کسی چیز پہ رکھیں پھر وقت نہیں گزرتا. کہتے ہیں این افطار کے ٹائم کسی نے دروازے پہ آواز دی، او نبی پاک کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، کل سے روٹی نہیں کھائی. سیدہ فاطمہ نے مولا علی کی طرف دیکھا، مولا علی نے سیدہ کی طرف دیکھا، دونوں نے بچوں کی طرف دیکھا. امام حسین کہنے لگے ابا جی کھجورے اور سرکہ رکھ لیتے ہیں، روٹیاں فقیر کو دے دیتے. دے آئے جا کے. اگلے دن پھر روزہ رکھا، کھجور پانی سے رکھا، پھر 3 روٹیاں پکا کے سامنے رکھیں. دروازے پہ آواز آئی، او نبی کریم کے گھر والوں، قیدی ہوں، قیدی کئی گھروں پہ گیا ہوں، پر پھر کسی نے بتایا کہ اس دروازے سے کبھی خالی کوئی نہیں گیا. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. 3 روٹیاں اٹھا کے فقیر کو دے دیں، پھر تیسرے دن روزہ رکھا، پھر اسی طرح کھانا پکا. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میرے محبوب کے گھر والے دیکھ رہے ہوں گے کہ مانگنے والا آیا نہیں ابھی تک. این وقت افطار امام راضی فرماتے ہیں کسی نے دروازے پہ آواز دی، او میرے رسول کے گھر والوں میں یتیم ہوں. میرا باپ ہوتا تو میں لوگوں کے دروازوں پہ نہ جاتا. بی بی صاحبہ بھی بات سن کے رو پڑی، مولا علی بھی رو پڑے. کھانا اسے دیا، پھر کھجور اور پانی. جب مسجد نبوی میں مغرب کی نماز کے لیے حسنین کریمین مولا علی اور سیدہ فاطمہ پہنچے، جناب مولا علی دونوں شہزادوں کو لے کے پہنچے، فرماتے ہیں ہمیں بتانا نہیں پڑا. رسول کریم نے چہرے دیکھ کے فرمایا علی تیرا، فاطمہ اور حسن اور حسین کا 3 دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا، بڑا پسند آیا. اللہ رسول بچپن سے عادت ہو جائے نا تھوڑا تھوڑا بھوکا پیاسا رہنے کی، پھر کوئی کربلا میں جا کے مشکل پیش ہی نہیں آئی. تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے فاقے کیے. دوسری بات یہ کہ سخاوت کی. سخاوت کون کرتا ہے؟ مالدار بندہ. مالدار تو بندہ بنتا ہی تب جب سخاوت نہ کرے، پیسے جڑ دے ہی تاں نہیں. یاد رکھنا، جس کا دسترخوان آپ کو آباد ملے، لنگر پانی چلتا ملے، ضروری نہیں کہ وہ مالدار ہی ہو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان مال سے غنی نہیں ہوتا، وہ دل سے غنی ہوتا ہے. وہ دل سے غنی ہوتا ہے. اگر دل بڑا ہے نا، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے. امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ تو کر، تو بانٹنے کا ارادہ تو کر، تو بانٹنے کا ارادہ تو کر، تو ارادہ کر، اللہ تجھے بانٹنے کے قابل پیسے بھی عطا کر دے گا. پر اگر تیرا سنبھال کے رکھنے کا پروگرام ہے تو پھر تیری موج ہے. تو ارادہ تو کر. بڑی سخاوت کی اور زندگی بھر کی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے. حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن پاک نے نام لے کے ذکر کیا. حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے. ان کے بیٹے اسامہ بن زید حضور بڑا ہی پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے. حضور فرماتے اگر میرا اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا، اس سے پیار کرتا. حضرت اسامہ بن زید آخری عمر میں بیمار ہو گئے. 60,000 دینار کا قرضہ ہے، 60,000 دینار کا. بڑے پریشان ہیں، دوستوں سے، یاروں سے، سجنوں سے، سب سے کہا، پر کوئی نہ پہنچا. ساری عمر ہی آٹا گدھا ہے، میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. ویسے لاجپال پیر کس کو کہتے ہیں؟ جدی بریک وڈی کوٹھی والے دے بوئے اگے لگے. لاجپال کس کو کہتے ہیں؟ جو غریب پروری کرے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت اسامہ بن زید پر 60,000 دینار کا قرضہ. جب تھک گئے نا، کوئی مدد کو نہ پہنچا، تو اسامہ بن زید کہنے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو. امام حسین کو پتہ چلا تو دوڑے آئے. جب کمرے میں پہنچے تو اسامہ بن زید رو پڑے. اسامہ کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگے حضور میں نے نوکری کی ہے آپ کے نانا کی، میں غلام ہوں، خدمت گزار، آخری وقت ہے، اگر مقروض مر گیا تو قبر پہ بوجھ رہے گا. امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے، غلام کو بھی کہہ سکتے. دوڑے گئے، 60,000 دینار چادر میں چھپا کے لائے. وہ جو 500 روپیہ مسجد میں دیتا ہے نا، وہ وہاں جہاں چوتھی صاحب میں بیٹھا ہوتا ہے وہیں سے 500 کھڑا کر لیتا ہے ہاتھ میں، اور ممبر تک آتے آتے کہتا ہے محمد بشیر صحیح کر کے کیا جی کتنے دکھن والا نہ سمجھ لیں لوگ، اصلی نام لحاظ اصلی والا. خدا کا خوف کریں. کس کو بتا رہے ہو؟ رب کریم کو. اس کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے. یعنی کمال ہے نا.
ایک میں ختم شریف کی محفل میں گیا تو کہنے لگا جی 5000 میں ابا جی اللہ دیتا ہے مسیتے ذرا یہ بھی اعلان کر دیا جی. میں کہ ابا جی تینوں کی دے گئے نے جاتی دفعہ کہنے بڑا شکر ہے دکانہ بھی پراپرٹی بھی مال بھی. میں نے کہا انہوں نے مسیتے اعلان کرایا سی کہ انجی دے گئے نہیں تو انہوں نے تھان تے 50 دینا پیا تو اعلان پیا کرانا. خدا سے ڈرے. کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو چھپا کے کر لے. جو بندہ بے سکون رہتا ہے نا وہ اپنی نیکیاں چھپانی شروع کر دے رب اسے سکون عطا فرما دے گا. امام حسین بھیج سکتے تھے کسی اور کو بھی لیکن دوڑے گئے. 60,000 دینار اپنی بغل میں چھپایا اوپر چادر لی اور جناب اسامہ بن زید کے پاس آ کے 60,000 دینار رکھا تو وہ چیخ مار کے روئے. کہنے لگے حسین کیا بات ہے تیری بھی اور تیرے نانا کی بھی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خبردار اسامہ اسے کو میرا کمال نہ سمجھنا. یہ پیسے رات کو ہی آئے تھے میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں یہ اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا ہے. یہ تو سویرے پتہ چلا ہے کہ تیرا نصیب تھا رب نے بس میری ڈیوٹی لگائی جا کے دے آ. بھائی فقیری بھی اور پھر اس میں سخاوت بھی. فقیری میں سخاوت بادشاہی میں فقیری اور فقیری میں سخاوت کیا کمال ہے. پھر آگے بڑھو. دل بڑا صاف تھا میرے نبی کے گھر والوں کا. توجہ ہے میری بات پر. امام حسن نا اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے. سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو. ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے. امام حسین آئے کہنے لگے بھائی سنا ہے طلاق دینے لگے ہو کیا مسئلہ ہے کیا جھگڑا ہے بھابی کے ساتھ. تو امام حسن فرمانے لگے حسین تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا. پڑھا ہے. فرمایا اللہ تو فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورتوں کا لباس ہیں عورتیں مردوں کا لباس. فرمایا میری بیوی میں کوئی اگر کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ تجھے بتاؤں گا. اسی بھی انجی کرنے ہیں نا نوں تے پردے ہی پانے ہیں نا. بولو کہ کسی نہ کسی چونکچ کھلوتے ہو بھی روز ایسے کرتے ہو پردے ہی ڈالتے ہو. فرمایا میری بیوی ہے کوئی نقص ہوگا تو میں پردہ ڈالوں گا میں اس کا لباس ہوں میرا کہ تمہیں بتاؤں گا. امام حسین نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما. کہنے لگے قرآن مجید کی آیت پہلے بھی پڑھی تھی پر تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے. بھئی اتنے اختلافات ہو گئے کہ طلاق تک بات چلی گئی پر امام حسین نے گلہ کرنا پسند شکوہ نہیں کیا. کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے واقعی طلاق دے دی. تو امام حسین پھر آئے کہنے لگے بھائی جان آپ بھی بتا دیں کیا جھگڑا تھا. تو امام حسن فرمانے لگے چھوڑ حسین کیا بات کرنی ہے وہ غیر محرم ہو گئی ہے. اب غیر محرم کی باتیں میں تیرے ساتھ کیوں کروں. وہ کوئی ہو گئی ہے میرا اس سے رشتہ ہی کوئی نہیں اور کسی غیر محرم کو ڈسکس کریں. سیدنا امام حسین کہنے لگے بھائی مجھے سینے سے تو لگاؤ میں کتنے نصیبوں والا ہوں جسے اللہ نے حسن جیسا بھائی عطا فرمایا. صاف گوئی صاف دلی اہل بیت کا طریقہ. اب چوتھی بات سنیے. امام حسن اور حسین نے نا مدینے سے مکے پیدل جا کر 25 حج کیے. سواریاں ہوتی تھیں. ایک سال امام حسن بیمار تھے تو امام حسین کہنے لگے بھائی جان اس سال گھوڑے پہ نہ بیٹھ کے چلیں سواریاں بھی ہیں. تو بڑے باپ کا بڑا بیٹا اور بڑی ماں کا بڑا بیٹا امام حسن فرمانے لگے حسین جب کوئی بندہ عدالت میں گناہوں کا حساب دینے جاتا ہے تو اعزاز کے ساتھ نہیں عاجزی کے ساتھ جاتا ہے. ہمارا حج کے موقع پہ عمرے پہ کبھی ایسی خراب ہو جائے نا بس کا تو حاجی روڑے چک لیں دینے کہنے تو ہم پیسے نہیں لائے. پیدل جاتے ہیں پیدل مدینے سے مکے. ہر سال 100 نفل پڑھتے تھے دونوں بھائی فرد نماز کے علاوہ. ساڑھے اتھے جڑے مرید نو بسم اللہ سواری نہیں ہوندی وہ آندہ پیر جانن تے انہوں دا کام جانے. میری نسبت ہی بڑی اونچی ہے. امام حسن سے بھی اونچی کسی کی نسبت تھی. ایسے ہی جان کے دھوکے میں ڈالا ہوا اپنے آپ کو. 100 نفل روزانہ 100. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر فرمانے لگے امام حسین کی شہادت کے بعد فرمانے لگے او کوفے والو تم نے اس شخص کو قتل کیا ہے جو 3 دن کے اندر اندر قرآن مجید ختم کر دیا کرتے اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے کہ میں دن میں جب بھی حسین سے ملا ہوں حسین نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا. ہماری تو طبیعت نہیں. مسلح حج کی ٹریننگ کے لیے مجھے جانا پڑتا ہے کئی دفعہ حاجیوں کی تربیت کے لیے. تو وہاں نا ٹریننگ والے جتنے لوگ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ حج سے پہلے نا 3 کلومیٹر چلو 6 کلومیٹر چلو چلنے کی عادت بناؤ. میرا بھی نمبر آ گیا. میں نے کہا چلنے کی عادت بھی بناؤ اور کوئی 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنے کی بھی عادت بناؤ. وہاں جا کے حرم شریف میں بیٹھنا بھی ہے صرف بازاروں میں نہیں گھومنا. وہاں حاجی 15 دن رہتا ہے اور 30 کلو سامان خرید لیتا ہے. یہ تو نے کس وقت خریدا ہے
اللہ اللہ کرنے گیا تھا، خریداری کرنے گیا تھا؟ خدا کے بندو، مسجد میں بیٹھنے کا ہمارا مزاج ہی نہیں، اتنی جلدی ہے مسجد میں جا کے واپس آنے کی۔ امام حسن اور حسین 100 نفل پڑھتے تھے، 10 سپارے روز پڑھتے تھے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ وہ اسی طرح لنگر پکاتے تھے تو منا لیتے تھے ذکر اہل بیت؟ ان کا کوئی طریقہ بھی تو اپنایا جائے نا۔ وہ 10 سپارے روز پڑھتے تھے تو 5 ہی پڑھ لیا کر، چل 1 سپارہ ہی پڑھا کر، کچھ کر تو صحیح نا۔ وہ ہر روز نفلی روزہ رکھتے تھے تو مہینے میں 3 ہی نفلی روزے رکھ لیا کر۔ وہ 100 نفل پڑھتے تھے تو جو نماز کے ساتھ نفل ہے وہی پڑھ لیا کر۔ مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں، اتنی کثرت سے عبادت امام حسن۔ بلکہ مزے کی بات البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے 9-10 محرم کی درمیانی رات ابن سعد آخر میں آیا امام حسین کے پاس عشاء کے بعد، کہنے لگا حسین ابن زیاد سے بھی بات کر لی، یزید سے بھی وہ کوئی بات نہیں مانتا، 2 ہی باتیں، یا آپ بیعت کریں گے یا آپ جنگ کریں گے، بتائیں اب کیا کرنا ہے؟ امام حسین فرمانے لگے آخری بات ہے۔ اس نے کہا بالکل آخری، یا جنگ کریں یا بیعت کریں۔ امام حسین فرمانے لگے چل مجھے 1 رات کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، جب وہ چلا گیا ابن سعد تو امام حسین سے حضرت عباس عرض کرنے لگے بھائی جان مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ نے 1 رات کی مہلت کیوں مانگی ہے؟ میں حسین کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے بیعت آپ نے کرنی کوئی نہیں، ہونی جنگ ہی ہے، تو جو کل ہونی تھی وہ آج ہو جاتی۔ آپ نے رات کی مہلت مانگ لی۔ یزیدی یہ بڑے دنیا دار لوگ ہیں، رات کو پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے کہ حسین کا ارادہ بدل رہا ہے، تو ابھی جنگ کر لیتے۔ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے مہلت مانگی ہے، یہ خیال ہے تیرا؟ کہ بھائی جان پھر کیوں مانگی؟ کہنے لگے سننا یہ لفظ۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا ہی پیار ہے، تجھے پتہ ہے مجھے تلاوت سے بڑی محبت، تجھے پتہ ہے دعا اور استغفار سے مجھے بڑا پیار۔ میں نے یہ رات سوچنے کے لیے نہیں مانگی، سجدوں کے لیے مانگی، فیصلے کے لیے نہیں مانگی، تلاوت کے لیے مانگ۔ خدا را کہاں گئے وہ لوگ جو پوچھتے تھے، جو سوال کرتے تھے کہ میری اشراق چاشت آج رہ گئی ہے تو کل زیادہ نفل پڑھ لوں؟ آپ یقین کرو میری ملت کے جوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ اوابین کی نماز کون سی ہوتی، ان کو پتہ نہیں کہ صلاۃ اللیل کس کا نام ہے۔ پیروں نے بھی کھول کے بتایا ہے کہ مرشد کی خدمت کرو گے تو موجاں لگ جان گیاں، یہ نہیں بتایا کہ تہجد پڑھو گے تو رب تمہاری طرف مسکرا کے دیکھے گا، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ کن چکروں میں پڑے رہے لوگ؟ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا طریقہ اپناؤ، نبی کریم کے خاندان کا۔ اب آخری بات کرتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو نا وہ یہ الیکشن کے دنوں میں ایک MNA کے امیدوار سے پوچھا تھا، میرے پاس اخبار پڑھی ہے، پوچھا کہ عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو وہ پریزائڈنگ افسر سے کہنے لگا کہ میں MNA بننا ہے، میں کو مسیح خطیب نہیں لگنا، مینوں کی پتہ رکعتیں کنی ہیں، میں نے تو یہ 10 میرے کاغذ پورے ہونے کے نہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اور آپ کے ملک کا جو سب سے بڑا بیرسٹر ہے نا، جس کا PN 10,000 روپیہ لیتا ہے، اس نے ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی تو غلط پڑھ دی۔ خدا کے بندو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، بہت بڑا جبہ پہنتا تھا، پگڑی باندھتا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ توجہ ہے میری بات پر؟ یزید نے تو حج پڑھائے ہیں 2-3، تو امام حسین اس کے خلاف کیوں نکل آیا؟ وہ تو جماعتیں کراتا تھا۔ یہاں تو سورۃ اخلاص نہیں نہ آتی، پھر بھی مولوی صاحب کو حکم ہے کہ آپ نے سیاست کی بات نہیں کرنی، تو سیاستدان کو بھی منع کرو وہ بھی دین کی بات نہ کرے، انہیں تو روز کوئی نہ کوئی بات چھیڑی ہوتی ہے۔ او بھائی یزید جامع مسجد دمشق کا خطیب، حج پڑھانے والا، داڑھی والا، پگڑی والا، جبے والا، پر امام حسین فرمانے لگے چونکہ یہ نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے شراب پیتے دیکھا ہے، اور چونکہ یہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرے دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، جو شرابی ہو وہ مسلمانوں کا لیڈر ہو سکتا نہیں۔ میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا ووٹ مرضی سے دینا، میں تو امام حسین کی بات کر رہا ہوں، یہ اس موقع پر ضروری ہے۔ اور جو رنڈیوں کے، اور پھر مزے کی بات، ہمارے اپنے موبائل میں سارا گند ہوتا ہے، ساری رات گند دیکھنا اور سویرے اٹھ کے امام حسین کی یاد منانا، گویا دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی۔ یہ جو بچے گند دیکھتے ہیں نا موبائلوں میں، یہ یاد رکھیں قیامت والے دن حضرت علی اکبر تمہارا گریبان پکڑیں گے،
کہ میں تو رنڈیوں کے ناچ کے خلاف جہاد کرتا رہا، مجروں کے خلاف، اور تم ساری ساری رات مجرے دیکھ کے ہمارے نام کا لنگر کھاتے رہے، لڑکیوں کے اسکولوں کے آگے کھڑے رہے، کالجوں کے آگے کھڑے رہے۔ یہ سوچے یزیدی ہیں، یزیدی دنیا میں سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی نظر بیلی ہے، سب سے برا، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ سب سے نکما ہے، دنیا کے کسی میدان میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ایک جو رزق حرام کھاتا ہے، دوسرا جس کی نظر میلی رہتی ہے۔ اپنے آپ کو درست کرو۔ امام حسین نے فحاشی کے خلاف جہاد کیا، شراب کے خلاف جہاد کیا، اور اگر شرابیوں کبابیوں کا سپورٹر ہی بننا ہے پھر کیا معنی ہوا ہمارا؟ خدا را واپس آؤ۔ 5 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک تو اہل بیت سے پیار کریں، توجہ ہے میری بات پر، اور دوسرا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہیں فاقے سے پیار ہے، غریبی سے، اور تیسری بات یہ کہ وہ سخاوت کرنے والے، چوتھی بات یہ کہ دلوں کے صاف تھے، اور 5ویں بات یہ کہ عبادت گزار تھے، فحاشی عریانی بے حیائی کے خلاف لڑنے والے تھے۔ اگر یہ صفتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو ہمیں کوئی کہے گا کہ یہ حسین کے غلام ہیں، اور اگر یہ باتیں پیدا نہیں ہوتی تو لنگر تو میرے بھائی ساری دنیا ہی پکا بھی رہی ہے، کھا بھی رہی ہے، سارا ہی کام چل رہا ہے۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔